بسم اللہ مولانا عام کی بحث چل رہی ہے. عام کے بارے میں آپ نے پڑھا عام دو قسم پر ہے, ایک مخصوص البعض اور ایک غیر مخصوص مخصوص البعض وہ عام وہ عام ہے کہ باعتبار وضع کے لفظ جن افراد پر بولا جاتا ہے ان میں سے بعض افراد کی تخصیص کر لی جائے, اور غیر عام غیر مخصوص البعض وہ ہے کہ باعتبار وضع کے لفظ جن افراد پر بولا جاتا ہے ان میں سے کسی فرد کی تخصیص نہ کی جائے. تو یہ عام غیر مخصوص. تو عام غیر مخصوص البعض کی مثالیں چل رہی ہیں مولانا. ایک مثال گزر گئی بھائی, وہ جو سارق پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا اس سلسلے, وہ پہلی مثال عام غیر مخصوص البعض کی تھی. آج دوسری مثال اور تیسری مثال ہم پڑھیں گے عام غیر مخصوص البعض کی. تو عام غیر مخصوص البعض کی دوسری مثال ذکر کی ہے, کہتے ہیں اللہ کے اس قول میں ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, پس پڑھو تم ما وہ جو کہ تیسرا میسر آئے من القرآن قرآن میں سے, پس پڑھو تم جو بھی میسر آئے قرآن میں سے, یعنی جو بھی آسانی سے ہو سکے, یعنی جو بھی آیت آسانی سے پڑھ سکو قرآن میں سے پڑھ لو گے. یہ آیت مولانا نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے, نماز کے بارے میں ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اب اس سلسلے میں کہ نماز میں کتنی قرات فرض ہے, کیا پڑھنا فرض ہے کس چیز کی, تو یاد رکھو امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے. جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. تو امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے. جس نے نہ پڑھی, چاہے جانتے بوجھتے نہ پڑھی, چاہے بھول کر نہ پڑھی, تو فرض رہ گیا اگر جیسے بھی نہ پڑھی, اور جب فرض رہ جائے گا تو نماز ہی نہ ہوئی. دلیل ان کی کیا ہے؟ دلیل دیکھیے متن ہی میں آگے آ رہی ہے, حدیث ذکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, کہ نماز سورہ فاتحہ کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں, یعنی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر جائز نہیں ہوئی. کوئی نماز نہیں مگر کس کے ساتھ, سورہ فاتحہ کے ساتھ. یعنی مراد کیا ہے, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں بھائی. یہ حدیث وہ ذکر کرتے ہیں, خبر واحد ہے مولانا, خبر واحد بھائی. تو حدیث خبر واحد بھائی. احناف کا مذہب یہ ہے مولانا کہ نماز کے اندر مطلق قراءت فرض ہے بھائی. قرآن میں سے ابتدا سے سورہ فاتحہ سے لے کر انتہا والناس تک کہیں سے بھی کوئی ایک لمبی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لی جائیں, یہ فرض ہے بھائی. مطلق قراءت فرض ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ مطلق قراءت فرض. تو اب جس شخص نے کہیں سے بھی قراءت کر لی, ایک لمبی آیت کی یا 3 چھوٹی آیتوں کی, تو فرض ادا ہو جائے گا بھائی. فاتحہ کا پڑھنا نماز میں فرض نہیں ہے. دلیل کیا ہے احناف کی؟ یہ آیت دلیل ہے. اللہ فرما رہے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, پس پڑھو تم جو بھی آسانی سے ہو سکے قرآن میں سے. معلوم ہوا سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک جہاں سے بھی تمہیں آسان تم پڑھ سکو آسانی سے, جہاں بھی تمہیں آسان لگے, جو بھی
اس کو نماز میں پڑھ لو، ایک لمبی آیت پڑھ لو یا 3 چھوٹی آیتیں، ان کی قرات کر لو، بس تمہارا فرض کیا ہے؟ ادا ہو جائے گا۔ تو یہاں لفظ ما آیا مولانا، ما تیسر، جو بھی کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ تو یہ ما عام ہے مولانا، اور عام غیر مخصوص البعض ہے، اور عام غیر مخصوص البعض کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا واجب۔ اب اگر ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ فاتحہ کا پڑھنا واجب فرض ہے، تو مولانا اس ما کا عموم فوت ہو جائے گا۔ یہ ما تو بتلا رہا ہے جو بھی پڑھ لو قرآن میں سے، اور ادھر حدیث کیا بتلا رہی ہے کہ فاتحہ ہی کا پڑھنا ضروری ہے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات سب کو؟ تو اس وجہ سے تو اس کے مقابلے میں کیا آ گئی مولانا؟ خبر واحد آ گئی، اور عام کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے عام کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر جمع و تطبیق کی کوشش کی جاتی ہے، ورنہ پھر چھوڑ دیا جاتا ہے اسے خبر واحد کو۔ اور یہاں تطبیق ممکن تھی، ہم نے تطبیق کر لی مولانا، اس طرح کہ دونوں پر عمل ہو جائے مولانا، دونوں پر عمل ہو جائے۔ وہ اس طرح مولانا کہ ہاں یہ ما سے جو ثابت ہوا، مطلق قرات ثابت ہوئی قرآن میں سے کہیں سے بھی، اسے ہم نے فرض قرار دیا کیونکہ وہ واجب قطعی ہے۔ اور خبر واحد کے ذریعے فاتحہ کا حکم آیا، پتہ چلا، تو ہم نے فاتحہ کو واجب قرار دیا۔ مطلق قرات فرض اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے بھائی، واجب۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب کوئی شخص مطلق قرات ہی نہیں کرتا، سرے سے قرات کرنا ہی بھول جاتا ہے رکعت کے اندر مولانا، تو فرض ادا نہیں ہوا۔ ہم نے تو کیا کہا تھا؟ مطلق قرات فرض، وہ کچھ بھی نہیں پڑھتا، بھول گیا، خاموش رہا، تو مولانا اس کا فرض ہی ادا نہیں ہوا، اور فرض ادا نہیں ہوا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ جبکہ اگر فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور کوئی سورت پڑھ ڈالی تو فرض ادا ہو گیا مولانا، فرض کیا ہوا؟ ادا ہو گیا۔ اور فاتحہ وہ بھول بیٹھا ہے تو فاتحہ کا پڑھنا واجب تھا، اور واجب چھوٹ جائے تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ بھول جائے، اگر جان بوجھ کر چھوڑے پھر تو وہ ہو گئی، واجب کو جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ہم نے دلیل میں ما تیسر، ما کو ذکر کیا قرآن میں آیا ہے، اور ما عام ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو مطلق قرات فرض ہے بھائی، جو بھی قرات کا، اب فاتحہ بھی پڑھ لے گا تو اس پر بھی فرض ادا ہو گیا مولانا، کیونکہ فاتحہ بھی کس میں داخل تھی؟ ما کے عموم میں داخل تھی۔ تو ہم نے حکم، تو مولانا کتاب اللہ سے مطلق قرات ثابت ہوئی، اسے ہم نے فرض قرار دیا، اس کا درجہ اعلیٰ۔ اور خبر واحد چونکہ ظنی ہے مولانا، اس کا درجہ کم ہے، تو اس سے جو بات ثابت ہوئی اس کو ہم نے کیا حکم دیا؟ واجب کا درجہ دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بات؟ اس کو واجب کر بس۔ اور یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ لا صلاۃ الا بی، تو حدیث میں تو آیا فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں فاتحہ پڑھنا بھول گیا پھر بھی کیا ہو جائے گی؟ اس کی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کر لے۔ بھائی جواب ہم دیتے ہیں کہ یہاں مراد کمال کی نفی ہے۔ لا صلاۃ ای لا صلاۃ کاملۃ، بھائی کامل نماز نہیں ہوتی بغیر فاتحہ کے، فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں، کامل نہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں بھائی فاتحہ نہ پڑھا تو نماز کامل نہیں، بھائی کامل نہیں، اس میں نقصان آ گیا بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ کمال کی نفی ہے۔ یہ اسی طرح ہے مولانا جیسے حدیث میں آیا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، لا صلاۃ
لجار المسجد الا فی بھائی جو مسجد کا پڑوسی ہے یعنی مسجد کے پاس ہے جس کا گھر، اس کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد ہی میں. تو حدیث سے تو یوں لگ رہا ہے بظاہر کہ گھر میں پڑھے گا تو ہوگی نہیں، اس کی جماعت نماز ہی کہاں پر ہوتی ہے؟ صرف مسجد میں پڑھے گا تو ہوگی. بھئی یہاں بھی کمال مراد ہے. کیا ہے؟ کمال کی نفی ہے کہ جو مسجد کے قریب ہے اس کی نماز تو کامل ہی نہیں ہے، اسے تو پڑھنی ہی کہاں چاہیے؟ گھر قریب ہے، ہر نماز کہاں پڑھنی چاہیے؟ مسجد میں پڑھنی چاہیے. تو کمال کی نفی ہے. اسی طرح ہے حدیث میں لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس میں عہد نہیں یعنی وعدہ پورا نہیں کرتا. اب یہ معنی نہیں ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہے، کافر بن گیا، بلکہ یہاں بھی کمال کی نفی ہے کہ وہ کامل مومن نہیں ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا. تو کمال کی نفی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس حدیث میں بھی اسی طرح کمال کی نفی ہے کہ وہ نماز کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے. کس کے بغیر؟ سورہ فاتحہ کے بغیر. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں بھائی واجب ہم نے قرار دیا ہے اس کو. تو عمل ہوا یا نہیں دونوں پر مولانا؟ دونوں پر عمل ہو گیا. وَبِمِثْلِهِ نَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور اسی کے مثل ہم کہتے ہیں جیسے یہ گزری مثال، اسی کے مثل ہم کہتے ہیں اللہ کے اس قول میں. یہ عام غیر مخصوص البعض کی دوسری مثال آ رہی ہے مولانا. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس پڑھو تم جو کچھ میسر ہو قرآن میں سے، یعنی جو بھی آسانی سے پڑھ سکو قرآن میں سے. فَإِنَّهُ عَامٌ فِي جَمِيعِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس لیے کہ یہ آیت جو ہے عام ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ یہ کلام کیا ہے؟ عام ہے اس سارے کے بارے میں. ما تیسر فی جمیع ما تیسر من القرآن، وہ سارا کچھ جو قرآن میں سے آسانی سے میسر ہو سکے، آسانی سے ہو سکے تلاوت. وَمِن ضَرُورَتِهِ، ضرورت بمانے لازم کے، اور اس کے لوازم میں سے ہے یعنی اس کے ساتھ لازم ہے. وَمِن ضَرُورَتِهِ عَدَمُ تَوَقُّفِ الْجَوَازِ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، اور اس کے ساتھ لازم ہے. کیا لازم ہے؟ اس کے ساتھ لازم ہے، ترجمے پہ غور کرو بھائی. اور اس کے ساتھ لازم ہے کیا؟ عَدَمُ تَوَقُّفِ الْجَوَازِ، کہ جواز، نماز کا جواز موقوف نہیں ہے عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، فاتحہ کی قرات. وہ کیا کہتے ہیں بھائی نماز کا جواز کس پہ موقوف ہے؟ فاتحہ پہ. فاتحہ پڑھو گے تو نماز ہوگی، فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. ہم یہ آیت ذکر کر رہے ہیں اور اس آیت کے ساتھ لازم ہے مولانا کیا کہ نماز کا جواز فاتحہ پر موقوف نہیں، کیونکہ یہاں تو آیا جو کچھ پڑھ لو. وجاء فی الخبر، اور حدیث میں آیا ہے انہو، خبر حدیث کو بھی کہتے ہیں، حدیث کا ایک نام خبر بھی ہے. انہو قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں ہے مگر فاتحہ کے سورہ فاتحہ کے ساتھ. فعملنا بہما، بس ہم نے عمل کیا ان دونوں پر علی وجہ، ایسے طریقے پر لا یتغیر بہ حکم الکتاب، کہ جس سے کتاب اللہ کا حکم نہیں بدلتا. بأن نحمل الخبر علی نفی الکمال، بئی صورت کہ ہم محمول کرتے ہیں خبر کو علی نفی الکمال، کس پر؟ کمال کی نفی پر. حتی یکون مطلق القراءة فرضا بحکم الکتاب، یہاں تک کہ مطلق قراءت فرض ہوگی کتاب اللہ کے حکم سے. وقراءة الفاتحة واجبة بحکم الخبر، اور سورہ فاتحہ کی قراءت واجب ہوگی کس کے حکم سے؟ خبر کے. یہ مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی؟ آسان مسئلہ تھا بھائی. سب سے پہلے دونوں مذاہب ذکر کر دو بھائی، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل پھر ذکر کر دو گے، پھر ہم اپنی دلیل ذکر کریں گے اور دونوں میں تطبیق دیں گے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تطبیق دے دی.
اور امام شافعی رحمہ اللہ کو جواب بھی دے دیا کہ بھئی اس میں کمال کی نفی مراد ہے بھئی، نماز کی ذات کی نفی نہیں ہے بھئی کہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور یہ تیسری مثال ہے بھئی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بھئی ذبیحہ کے بارے میں، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور نہ کھاؤ تم مما اس ذبیحے میں سے، ماں سے کیا مراد ہے؟ ذبیحہ، تم نہ کھاؤ اس ذبیحے میں سے لم یذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، تم اس ذبیحے میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام۔ اچھا یہ آیت دیکھ لی آپ نے۔ اچھا نچلی سطر کے آخر میں دیکھیں، وَجَاءَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سئیلا، ان سے پوچھا گیا ان متروک التسمیۃ عامدا، جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑنے والے کے بارے میں، فقال کلوہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھا لو، فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، اس لیے کہ بسم اللہ جو ہے ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ یہ اللہ کا ذکر، جس پر اللہ کا ذکر نہیں ہوا اس کے ذبیحہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا ان متروک التسمیۃ عامدا، کہ جو اللہ کے ذکر کو جان بوجھ کر چھوڑ دے جس ذبیحے پر، اس ذبیحے کے بارے میں پوچھا گیا، فقال، حضور نے فرمایا اس کو کھا لو، اس لیے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ہر مسلمان کے دل میں ہے بھائی۔ اچھا اب مسئلہ سمجھو بھائی، یاد رکھو یہاں 3 مذاہب ہیں مولانا، 3 مذاہب، بحث تو ہماری 2 مذاہب میں ہی ہوگی، تینوں ویسے آپ یاد رکھیں بھائی۔ یاد رکھو امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر کسی جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ذکر کرتے ہوئے، بسم اللہ نہ پڑھی، تو بھی وہ حلال ہے، چاہے جان بوجھ کر چھوڑ دے چاہے بھولے سے چھوڑ دے، چاہے جان بوجھ کر چھوڑ دے اور چاہے بھولے سے چھوڑ دے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں جانور حرام ہو جائے گا، چاہے جان بوجھ کر چھوڑے چاہے بھولے سے چھوڑے۔ جبکہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑی تو پھر تو جانور حرام، اور اگر بھولے سے چھوڑ دیا اللہ کا ذکر تو پھر جانور حلال ہے بھائی۔ تینوں مذاہب سمجھ میں آئے بھائی؟ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بھولے سے چھوڑے یا جان بوجھ کر، دونوں صورتوں میں جانور حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ دونوں صورتوں میں جانور حرام ہے۔ اور احناف کیا کہتے ہیں؟ اگر بھول کر چھوڑا تو حلال، اور اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو حرام ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اب بحث ہے یہاں امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ بھائی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب آپ نے کیا لکھا بھائی؟ کوئی جان بوجھ کر چھوڑے پھر بھی جانور حلال، کوئی غلطی سے بھولے سے چھوڑ دے تو بھی جانور حلال۔ ہم دلیل ان کی، وہ دلیل یہ حدیث ہے، حدیث میں آیا ہے انہو علیہ السلام سئل عن متروک التسمیۃ عامدا، کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا
متروک التسمیہ عامدن کے بارے میں، ایسا جانور جس پر کیا کیا جائے، بسم اللہ نہ پڑھی جائے، جان بوجھ کر، عامدن عمد ہو جس میں ارادہ ہو، ارادے کے ساتھ جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ فقال، حضور نے فرمایا، کلوہ تم اس کو کھا لو، فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہر مسلمان شخص کے دل میں ہوتا ہے، زبان سے نہ بھی پڑھے تو کیا ہے، دل میں تو اللہ کا ذکر موجود ہے ہونا۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ چلیے مولانا وقت ختم ہو گیا۔ ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔